مختصر طور پر لکھا جاتا ہے کہ کون اس سال میں پیدا ہوگا، کون اس سال میں مر جائے گا، اور اعمال اٹھائے جاتے ہیں آسمانوں کی طرف اور رزق اتارے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزی تقسیم کی جاتی ہے کہ اس سال میں کس کو کتنی روزی ملنی ہے۔ تو ایک اہم ترین راتوں میں سے ایک رات ہے یہ 15 شعبان کی رات۔ تو اب اس رات کو مجھے اور آپ کو قیمتی بنانا ہے۔ اب یہ قیمتی کیسے بنے گی، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جو کرنے کے کام تھے وہ بھی ہمیں بتا دیے گئے، اور جو نہیں کرنے سیدھا سیدھا اللہ نے ہمیں ایک ضابطہ بتا دیا، بھائی ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ رسول جو تمہیں بتائے، جو کچھ تمہیں اللہ کا رسول دے اس سے پکڑ لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہارا رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ بس یہ دین ہے، سیدھا سیدھا، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی الجھن کی بات نہیں ہے کہ دین ہے کیا اور دین کیا نہیں ہے۔ جو رسول اللہ نے ہمیں بتلایا، کر کے دکھلایا، اور صحابہ نے کر کے دکھلایا، وہ دین ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم کچھ کریں گے تو وہ دین نہیں ہوگا، وہ ہماری اپنی ایجاد ہوگی، وہ ہماری طرف سے اضافے ہوں گے، وہ بدعتیں ہوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کر کے دکھلایا ہمیں وہ کرنا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اس میں مجھے اور آپ کو نہیں لگنا، کیونکہ ہمارے لیے کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، ہم ان اعمال سے کیا چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ کو ہم سے محبت ہو جائے، ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے۔ تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو کیا کرو، فَاتَّبِعُونِی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اتباع کرو، اللہ فرما رہے ہیں میرے نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ہمیں اللہ کی محبت پانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ تو ہمیں ان لمحات میں کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کا بھی بتایا گیا۔ مثلا پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو اس شعبان کے مہینے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی عمل وہ کثرت سے روزے ہیں۔ ما رأیتہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما رأیتہ فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جس کثرت سے روزے رکھتے تھے اتنی کثرت سے کسی مہینے میں روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو رمضان کی تیاری کے لیے شعبان کے روزے اللہ کے نبی کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ تو اس مہینے کی اللہ کے نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ کثرت سے روزے رکھنا، جتنے ہم رکھ سکیں۔ پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا پیر کا روزہ رکھ لیا جائے، زیادہ اگر نہیں رکھ سکتے جمعرات کا روزہ رکھ لیا جائے، یا آگے آج 10 شعبان ہے غالباً، تو آگے 13، 14، 15 شعبان، 13، 14، 15، یہ چاند کی جو 13، 14 ہوتی ہے نا، اس میں اللہ کے نبی کی سنتوں میں سے ہے کہ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اگر ہم بھی کوشش کر لیں کہ 13 کا روزہ رکھ لیں، 14 کا روزہ رکھ لیں، 15 کا روزہ رکھ لیں، ان 3 دنوں کے روزے رکھ لیں، آگے کبھی پیر کا رکھ لیا، کبھی جمعرات کا رکھ لیا، تو کچھ روزے رکھنے کی عادت ہماری بن جائے، کچھ روزے رکھنے کی عادت بن جائے، تاکہ رمضان ایک دم ہم پر بھاری نہ پڑ جائے۔ تو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت روزے رکھنا، جتنے ہم سے ہو سکے۔ اور دوسرا اس رات میں خصوصیت سے کرنے کے کیا کام ہیں، تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا مانگنے کی رات ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں بیان کی گئی۔ اگر اس رات کی کوئی مخصوص عبادت ہوتی تو اللہ کے نبی اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور بتا دیتے، لیکن اللہ کے نبی نے صحابہ کو اس رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں بتائی۔ جیسے ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں رواج پا گئی ہیں اس رات میں، کہ کوئی کہتا ہے کہ اس طرح نماز پڑھو کہ سورہ فاتحہ کے بعد فلاں سورت اتنی دفعہ پڑھو اور فلاں سورت اتنی دفعہ پڑھو، ایسا اللہ کے نبی نے کچھ نہیں بتایا۔ اسی طرح بعض دفعہ ہمارے ہاں نوافل کی جماعتیں شروع ہو گئی ہیں بعض جگہوں پر، کہ نفل کی جماعت، صلاۃ التسبیح کی بھائی جماعت ہو رہی ہے،
نوافل کی جماعت ہو رہی ہے. اس رات میں جماعت صرف فرائض کی ہے اور رمضان میں تراویح کی ہے، اور عیدین ہیں یا نماز کسوف جو سورج گرہن کے موقع پر ہوتی ہے یا بارش کے لیے ہوتی ہے، اس کے علاوہ باقی نمازوں میں جماعت نہیں ہے. جماعت فرائض کے لیے ہے. تو نوافل کی جماعت یا صلاۃ التسبیح کی جماعت بالکل احادیث میں اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ بھی زندگی میں ثابت نہیں، نہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت ہے. بلکہ یہ رات تنہائی میں عبادت کرنے کی ہے، تنہائی میں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا، عام معمول کہ فرض مسجد میں پڑھتے تھے، باقی نمازیں نوافل وغیرہ یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی اپنے گھر میں پڑھتے تھے. اس لیے تہجد کی نماز کے بارے میں ہمیں صحابہ سے نہیں پتہ چلتا کہ حضور کتنی تہجد کی رکعات پڑھتے تھے، بلکہ حضرت عائشہ سے پتہ چلتا ہے. حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ تہجد کی 8 رکعات پڑھا کرتے تھے کیونکہ گھر میں پڑھتے تھے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال کی گنتی نہیں کی جاتی کہ بھائی کس نے کتنے گھنٹے عبادت کیا. بعض دفعہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم تو مسجد میں عبادت اس لیے آگے کرتے ہیں کہ گھر میں ہم سے زیادہ جاگا نہیں جاتا. کوئی بات نہیں بھائی، تنہائی کے اکیلے ہوں، ہم ہوں، ہمارا اللہ ہو، 2 رکعات بھی بڑی چیز ہے اگر اخلاص کے ساتھ ہو جائے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی سجدوں میں ہزاروں مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہو لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. اور اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک دفعہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ، سر اللہ کے سامنے رکھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے پاک ہے میرا رب جو بڑی شان والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے. ایک دفعہ بھی اخلاص کے ساتھ ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا، مغفرت ہو گئی. تو اللہ کے نبی کی سنت نوافل کے بارے میں یہ ہے کہ وہ گھر میں پڑھا کرتے تھے تمام راتوں میں، چاہے وہ 15 شعبان کی رات ہو، چاہے وہ لیلۃ القدر ہو، چاہے وہ کوئی بھی رات ہو. نوافل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں اکیلے میں پڑھا کرتے تھے. تو ہم اپنے گھروں کو ان اعمال سے زندہ کریں، اپنے بچوں میں، اپنے خواتین میں، تاکہ وہ یہ اعمال کر سکیں. تو اس رات میں عبادت ہے، نوافل پڑھے جا سکتے ہیں اکیلے، دعائیں مانگی جا سکتی ہیں اور دعائیں مانگی جائیں کیونکہ اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں. تو اکیلے میں. اور دعا کی اصل یہ ہے، اجتماعی دعا چند موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. اجتماعی دعا کے بھی موقع ہیں، ان لوگوں پہ اجتماعی دعا ہو جایا کرے، لیکن اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں وہ انفرادی ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں، اللہ کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں تو اکیلے ہم اللہ سے مانگیں. علماء فرماتے ہیں اللہ سے ایسے مانگو جیسے بچہ اپنے ماں باپ سے مانگتا ہے. مانگتے مانگتے جب ماں باپ کچھ نہیں دیتے تو رونے لگ جاتا ہے، رونے کی شکل بنا دیتا ہے. آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کبھی کوئی چیز ان کو نہ دیں تو ایسے منہ بنا کر کے سر گھٹنوں میں دے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ماں باپ کو ترس آ جاتا ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے اور وہ ایسے رونی شکل بنائی ہوئی ہے اس نے، یا اس کے آنسو بہ رہے ہیں اور اس نے اپنا سر یوں گھٹنے میں دیا ہوا ہے اور چھوٹی سی چیز ہم سے مانگ رہا ہے تو ہمارے دل میں ترس آ جاتا ہے اور ہم اس کو دے دیتے ہیں. تو کہا اللہ سے اپنے رب سے ایسے ہی مانگو، اپنے رب سے مانگو، اللہ کے سامنے رو، آنسو بہاؤ اکیلے بیٹھ کر. مانگو، آخرت بھی مانگو، اللہ تعالیٰ سے آخرت مانگیں، جنت مانگیں، جہنم سے پناہ مانگیں. دنیا کی کوئی چیز ضرورت ہے، جو ضرورت ہے، جو مسئلہ ہے، تنہائی میں اللہ کے سامنے بیٹھے روئیں. اور حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے کہ لم تبکو فتباکو، ارے اگر رونا نہیں آتا رونے کی شکل بنا لیں. ایسے رونے کی شکل بنا کے اللہ کے سامنے مانگنا شروع کر دیں. مانگیں گے اس طرح تو اللہ کی رحمتیں برسنا شروع، اللہ کو ترس آ جائے گا اور اللہ عطائیں کر دیں گے ہمارے اوپر. تو اس رات میں مانگیں، اور مانگنے کا بہترین طریقہ یہ ہے تنہائی میں اللہ سے مانگیں، اکیلے اللہ سے مانگیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے اکیلے بیٹھ کر کے، اور عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ مانگا کرتے تھے.
اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین، اے اللہ میں تجھ سے ایسے مانگتا ہوں جیسے ایک بھکاری مانگتا ہے. یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، یا اللہ میں تجھ سے ایسے مانگتا ہوں جیسے بھکاری مانگتا ہے، ایسے عاجزی کرتا ہوں جیسے ایک ذلیل آدمی عاجزی کرتا ہے. تو ایسے عاجزی، اپنی عاجزی کا اظہار اللہ کے سامنے، اپنے گناہوں کا اقرار اللہ کے سامنے، اپنے گناہوں کا اعتراف اللہ کے دربار میں ہم آئیں کہیں یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اقبالی اعترافی مجرم ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے. تو تنہائی میں دعائیں مانگنے کی رات ہے یہ. تو تنہائی میں اللہ کو ٹائم دیں، اللہ کے ساتھ بیٹھیں، جتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. تو یہ مانگا جائے اللہ تعالیٰ سے، نوافل پڑھے جائیں اکیلے میں، ساری رات جاگنا ضروری نہیں. اللہ نے بڑی آسانی کی، جو عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھ لے اس کو لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں 4 نفل پڑھنے پر. اور آخری درجہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی رات میں بالکل نہیں کچھ کر سکتے، اتنا کر لے، رات عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، اس کے بعد کوئی گناہ نہ کرے. اس رات میں بھی اگر گناہ ہو رہا ہے تو پھر بڑی محرومی ہے، گناہ نہ کریں. اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لے. حدیث میں آتا ہے جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لے، پوری رات عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. جو عشاء کی نماز جماعت سے ہو، گناہ سے اپنے کو بچا لیں، آنکھوں کے گناہوں سے بچائیں، زبان کے گناہ، کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کم از کم ان مبارک لمحات میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ سے معافی مانگ لیں گناہوں کی، 2-4 منٹ ہی نکال کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور پھر سو جائیں، صبح جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں. ہماری رات پھر بھی قیمتی بن جائے گی. یہ تو اس رات میں کرنے کے کام ہیں میرے بھائیو دوستو. کچھ کام ہیں جو اس رات میں نہیں کرنے کے، اعمال ضائع ہو جائیں گے. وہاں ہمارے یہاں عجیب عجیب چیزیں شروع ہو گئی کہ کیا نام ہے، 15 شعبان کی رات کو جی حلوے پک رہے ہیں اور مٹھائی تقسیم کی جا رہی ہے ادھر ادھر. اس کا احادیث میں صحابہ سے، بزرگان دین سے یقین جانیے کوئی ثبوت نہیں ہے. ایک حدیث بھی نہیں ملتی، نہ صحیح نہ ضعیف، کمزور حدیث بھی ایسی کوئی نہیں ہے کہ جس میں حلوے پکائے جا رہے ہوں اور بانٹے جا رہے ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم سنت چھوڑتے ہیں تو شیطان ہمیں ان کاموں میں لگا دیتا ہے. جو آدمی بھی بدعات میں لگے گا اس سے سنتیں چھوٹ جائیں گی، اس سے دین چھوٹ جائے گا. اب حلوے تو پک رہے لیکن رات کو 2 نفل بھی نہیں پڑھے جا رہے، 5 منٹ دعا نہیں مانگی جا رہی. تو اس رات میں حلوے پکانا یا اس طرح کی کوئی چیز، اس کا شریعت میں کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہم ایسے پکائیں، آپ کسی روزانہ پکائیں، روزانہ کھائیں، لیکن خاص اس رات میں پکانے کا کوئی کام نہیں ہے. اور اگر دین سمجھ کے پکائیں گے تو یہ بدعت بن جائے گی. اگر اس کو ہم دین سمجھیں گے تو یہ بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا. اور بدعت کیا ہے؟ کل بدعت ضلالہ، بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو بدعت سیدھا آدمی کو جہنم میں لے جانے والی ہے. تو اس کو سنت سمجھنا یا دین سمجھنا بالکل ایسا نہیں ہے. سنت وہی ہے جو میں نے احادیث آپ کو بتلا دی اس رات کے بارے میں، اس کے علاوہ کوئی احادیث نہیں ملتی اس رات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس طرح کی کوئی چیزیں اس رات میں نہیں ہیں. کوئی فنکشن کی رات نہیں ہے، کوئی تہوار کی رات نہیں ہے کہ پٹاخے بجائے جا رہے ہیں. اب خود سوچئے، پٹاخے بجانا بھی دین ہو سکتا ہے؟ بولیے بھائی. آتش بازی بھی دین ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. تو آتش بازی، پٹاخے اور چراغاں کیا جانا، یہ دین کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. چراغاں کیا جانا ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ہندوانہ رسومات ہمارے اندر آ گئے. ہندو میں چراغاں کا ہے، وہ چراغاں کرتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں. اسی طرح ایک بات یہ بھی شروع ہو گئی کہ 15 شعبان کو بعض لوگ قبرستان جاتے ہیں اور وہاں جا کے کوئی موم بتیاں جلا رہا ہے، کوئی اگربتیاں جلا رہا ہے. روایات میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ایک مرتبہ صرف 15 شعبان کی رات کو اللہ کے نبی اکیلے قبرستان گئے، ایک مرتبہ، اور وہ بھی اکیلے قبرستان گئے اور وہاں دعا مانگی اور واپس آ گئے. تو اگر اس نیت سے کوئی اکیلا
ایک آدھ مرتبہ زندگی میں چلا جائے تو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے، لیکن باقاعدہ وہ گروپ بنا کر کے اور مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، یہ بالکل دین کے مزاج میں نہیں ہے یہ بات، تو یہ دین کی روح سے متصادم چیز ہے۔ تو اس رات میں یہ کام، ان کاموں میں لگ جانا، یہ ہمارے اعمال کو ضائع کرتے ہیں۔ جو کرنے کے کام ہے، میں نے عرض کیے، نوافل پڑھے جائیں، اللہ سے معافی مانگی جائے، دعائیں کی جائیں، اور یہ کام اگر ان کاموں میں لگ گئے کہ میلے لگے ہوئے ہیں، کھانے پک رہے ہیں اور پٹاخے بجائے جا رہے ہیں، تو دین تو برباد ہے ہی ہے، نقصان، یعنی فائدہ ہم نے کیا حاصل کرنا تھا، الٹا نقصان کر لیں گے۔ اس رات سے فائدہ حاصل کرنے کی بجائے ہم نقصان کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور آخری بات کہ اس رات میں کچھ لوگ ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں۔ چند لوگ احادیث میں فرمائے کہ اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتا، تو ہمیں سمجھنے ہیں تاکہ ہم وہ لوگ نہ ہوں۔ ان میں سے پہلا تو مشرک ہے، شرک کرنے والا، جو اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک کرے، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موحد مسلمان بنایا، ہم شرک کرنے والے نہیں ہیں، ہم شرک سے بیزار ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے، الحمدللہ۔ دوسرا بتایا مشاحن، مشاحن یعنی دل لڑائی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، تعلق توڑنے والا۔ تو تعلق توڑنے والے، ان کی اس رات میں مغفرت نہیں کی جاتی، جن کے دل لوگوں کے لیے صاف نہیں ہیں، کینے سے بھرے ہوئے ہیں، بغض سے بھرے ہوئے ہیں، نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں، یا کسی کے ساتھ قطع رحمی ہوئی ہے، ابا کے ساتھ قطع رحمی ہے، بعض دفعہ یہاں تک کہ اپنے ابو کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، والد صاحب کے ساتھ قطع رحمی ہے، بول چال بند ہے، بھائی کے ساتھ بول چال بند ہے، چچا کے ساتھ، ماموں، خالہ، نانی، نانا، یہ جو رشتہ دار ہیں ہمارے، کسی کی اگر قطع رحمی ہوئی ہے، تعلق ٹوٹا ہوا ہے، اگر وہ صلح نہیں کرے گا تو اس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ کتنے نقصان کی بات کہ معمولی سی ہماری انا کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم جا کے صلح نہیں کرتے، پہل نہیں کرتے، بات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ میں پہل کیوں کروں، وہ آ کے معافی مانگ لے۔ نہیں میرے بھائیو دوستو، ہم پہل کر لیں۔ اگر خدا نخواستہ ہماری کسی سے لڑائی ہے، اس سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، اس رات سے پہلے تعلق جوڑ دیں، ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ جنت میں قطع رحمی کرنے والا، تعلق توڑنے والا، وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اور یہاں تک فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سن سکے گا۔ جنت کی خوشبو بھی ایسا شخص جو تعلق توڑنے والا ہے وہ نہ سن سکے گا، وہ نہ ادا کیا جائے گا۔ تو قطع رحمی کرنے والا کسی کی کسی بھائی سے ہے، کسی بھائی سے، دوست سے، رشتہ دار سے، والد سے، والدہ سے، خاص طور پر والدین کے ساتھ ان کی نافرمانی کرنے والا، برا سلوک کرنے والا، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ والدین کے ساتھ بھی اگر قطع تعلق ہی کسی کوئی کیے ہوئے ہیں تو اس کی مغفرت کی گنجائش نہیں ہے، اس رات میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدکار آدمی، بدکار عورت، شراب کا عادی، جو شراب کا عادی ہے، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں کی جاتی۔ متکبر آدمی کی اس رات میں مغفرت نہیں کی جاتی، تکبر کرنے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح بدکار عورت کی اس رات میں مغفرت نہیں کی جاتی۔ تو میرے بھائیوں دوستو، یہ وہ چند اعمال ہیں جو مغفرت کو روکنے والے ہیں۔ تو خلاصہ میرے بھائیوں دوستو، 15 شعبان کی رات بہت مبارک راتوں میں سے ہے، اس میں سب کی مغفرت کی جاتی ہے، اللہ سے دعا مانگی جائے، نوافل پڑھے جائیں، اور کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ان سے بچا جاتا ہے۔ شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، کینہ اور بغض رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، اور شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، تکبر کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، جس کے دل میں تکبر ہو، بڑائی ہو، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم سارے انشاءاللہ نیت کریں کہ وہ اعمال کریں گے جو ہمیں اللہ کے نبی نے بتلائے، اور ان سے اپنی حفاظت کریں گے کہ جن کی بنا پر مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی